کر رہے ہیں کیا شہید زندہ ہے؟ شہید کا مزار سے کیا واسطہ؟ شہیدوں کے بارے میں بعض آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندہ سے مراد کیا ہے یہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ یعنی ایک عام انسان جو دنیا میں موت پاتا ہے اس کے بالمقابل ان کی کیفیت مختلف ہے، لیکن ان کی زندگی دنیا میں جو زندگی ہوتی ہے اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی اس جیسی نہیں ہے۔ زندہ ہیں لیکن کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ ہیں لیکن دنیاوی ضرورتیں ان کو پیش نہیں آتی، تو وہ زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، یوٹیوب پر ایک وہابی مولوی کا ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں وہ اپنی طرف سے بنا کر اور قرآن میں تحریف بلکہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے اپنی طرف سے باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود بھی گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں اور شہداء کے بغض میں قرآن کریم کا ہی انکار کر دیا۔ یہ نجدی وہابی وہ ہیں جو ان کے عقائد خود ساختہ ہیں، یہ نفس پرست ہے، قرآن و حدیث کا بس یہ نام لیتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی تو یہ قرآن و حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مسائل، اپنے عقائد، اپنے نظریات اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت بھی ان کے خلاف آ جائے تو یہ قرآن کریم کی آیت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث مبارکہ ان کے مخالف میں آ جائے، ان کے خلاف آ جائے، ان کے رد میں آ جائے تو وہ حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نفس پرست ہیں، یہ اپنی عقل سے، اپنی طرف سے عقائد کو، نظریات کو بناتے ہیں اور یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ تو اس نے کہا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ شہید جو ہے ان کی حیات کیسی ہوتی ہے، شہداء کے تعلق سے جو اس سے سوال ہوا، تو اس نے پہلے یہ کہا کہ کچھ آیات ایسی ہیں، بعض آیات ایسی ہیں جن میں ان کی حیات کا ذکر ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی حیات، ان کی زندگی کیسی ہے۔ جب اس نے خود کہہ دیا کہ ان کی حیات، ان کی زندگی کیسی ہے اللہ جانتا ہے، تو پھر آگے یہ کلام کیوں کیا؟ اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا، کہ ہرگز مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے۔ یہاں پر جو شعور نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کیسے زندہ ہیں، ان کو کیا حاجت ہے، کیا نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا نہیں پیتے یا نہیں کھاتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کر لاک لگا دیا ہے کہ اس کے آگے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ زندہ ہے، بس اللہ جانتا ہے کیسے زندہ ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے بات کہتے کہتے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، کہہ دیا کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، دنیا کی ضرورت ان کو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والوں کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ ایک جگہ ہے کہنا نہیں، اب یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی گمان کرے گا، کوئی سوچے گا، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھانے کے لیے رزق دیا جاتا ہے۔
یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، دنیاوی ضرورت ان کو نہیں، وہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ولیکن لا تشعرون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے لاک لگا دیا ہے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کھانا دے رہا ہے تو اس چیز کی ضرورت ان کو ہے۔ اسی سے شہداء کی حیات با کمال کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے، اسی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسے بدعقیدوں، نجدیوں، وہابیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کی، سنیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔